أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اس وقت یہاں معتکفین بھی ہیں. روزانہ ظہر کے بعد اور تراویح کے کچھ دیر کے بعد کچھ ناغوں کے ساتھ، مگر ایک سلسلے کے ساتھ کچھ دینی کتابیں سنائی گئیں. ان کے مضامین پورے تو نہیں ہوئے، جس قدر ہو سکے سنائے گئے. آج اس کتاب کے بجائے ابھی تراویح کے بعد کچھ دیر دینی بات سنائی جا رہی ہے. دوپہر میں جو کتاب سنائی جاتی رہی اور کل بھی انشاءاللہ کچھ سنائی جائے گی، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے. عربی میں اس کا نام ہے اربعین. اس میں 40 اصول امام غزالی نے بیان فرمائے. تو اس کا اردو ترجمہ ہے تبلیغ دین کے نام سے. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق رذیلہ کے اصول بیان فرمائے کہ برے اخلاق کیا ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جڑ اور بنیاد ہیں برے اخلاق کی. کیونکہ آدمی کو دیندار ہونے کے لیے اعمال کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے اور اخلاق کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے. اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے، ہاتھ پیر سے، اور اخلاق کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہے. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب ظاہری طور پر اچھے انداز سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، اس کا نام اخلاق ہے. تو یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، مگر کل اخلاق نہیں ہے. یہ اصل اخلاق تو قلب سے تعلق رکھتے ہیں، دل کے اندر ہوتی ہے وہ چیز. جیسے کوئی آدمی ظاہری طور پر تواضع اختیار کرے لیکن دل میں تواضع اور عاجزی نہ ہو، تو دیکھنے والوں کو تو نظر آئے گا کہ اخلاق ہیں، مگر حقیقت میں اخلاق نہیں ہے. حقیقت میں اخلاق اس وقت ہوں گے جبکہ دل کے اندر بھی عاجزی اور تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی. دل میں اپنے کو چھوٹا سمجھنا، یہ ہے تواضع. زبان سے اپنے کو چھوٹا کہنے کا نام تواضع نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ بسا اوقات زبان سے آدمی جو تواضع کرتا ہے یہ تکبر کے نتیجے میں کرتا ہے. یعنی یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ میں بہت تواضع کرنے والا ہوں، اور یہ سمجھ کے زبان سے تواضع کا اظہار کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے بھی بہت بعض بڑوں کا معمول یہ دیکھا کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرے کچھ کرے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتے سرے سے. جیسے بعض وقت جلسوں میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی مقرر کو بلاتا ہے تو مقرر کی تعریف کرتا ہے، پھر مقرر آتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو بہت سے بڑوں کا عمل ایسا ہے جواب ہی نہیں دیتے اس کا. ابھی کل پرسوں میں نے سنایا تھا کہ کئی سال پہلے جب میں خود بھی دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھاتا تھا،
حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. حضرت کی عمر اب تو 80 سے متجاوز ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت تو حضرت کافی صحت مند تھے. تو حضرت کی گفتگو سے پہلے ایک استاد مدرسے کے حضرت کا تعارف کرا رہے تھے. تعارف کرانے میں حرج نہیں ہے، تعارف سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو بات میں بھی وزن ہوتا ہے، اس وجہ سے تعارف. مگر تعارف کے ساتھ تعریف شروع ہوتی ہے، اور تعریف بھی زیادہ ہونے لگتی ہے. تو حضرت کی تعریف شروع کی تو حضرت جو ہے بس ایسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے، اور ایسے ہاتھ سے اپنے مائک اٹھایا ان کے سامنے سے، اپنے سامنے مائک رکھا اور خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ، کوئی جواب بھی نہیں دیا، کچھ نہیں، اور ان کو پوری بات کرنے بھی نہیں تھی. تو بس ایسے ہاتھ بڑھایا، مائک اٹھایا، لیا، اپنے سامنے رکھا، اور الحمدللہ کہہ کے گفتگو شروع کر دی. تو بہرحال یہ ہے کہ زبان سے آدمی کوئی کہے کہ صاحب میں کچھ نہیں ہوں، تو اللہ کے پاس زبان کا اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا اعتبار ہے کہ دل میں آدمی اپنے کو کیا سمجھتا ہے. دل میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے کہ صاحب میں کچھ نہیں ہوں، تو تکبر ہے اس کے اندر. زبان سے کچھ کہے نہ کہے، دل سے اپنے کو واقعی معمولی سمجھتا ہے، سب سے حقیر سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کے پاس تواضع ہے، اس کے پاس اخلاق ہیں. اخلاق اس کے پاس. تو یہ ہے، اسی وجہ سے بزرگان دین کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جو محنت ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، تربیت کی. تو تربیت اسی طرح کی جاتی تھی، دل بنایا جاتا تھا، دل کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اس کے لیے بسا اوقات مجاہدے بھی کروائے جاتے تھے، بڑے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے تربیت حاصل کرنے سیکھنے آیا ہوں، جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اخروٹ کا ایک ٹوکرا لو اور دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جو مجھے ایک دھپا مارے گا اسے 2 اخروٹ دوں گا. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ 100 برس کا کافر پڑھے تو مسلمان ہو جائے، مگر تم نے اس کلمے کو پڑھ کے اس راستے سے کفر اختیار کر لیا. تم نے اس کو اس کے موقع پہ نہیں پڑھا، اور تمہارے دل میں بڑائی ہے اصل میں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں سے کچھ وقت گزار کے جاؤ پھر لوگ تمہیں بھی شیخ بنا لیں. تو یہ تم اصل میں یہ بڑائی لے کے آئے ہو. جب تک یہ نہیں کرو گے، اپنے نفس کا علاج نہیں کراؤ گے، اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو غرض یہ کہ اسی طرح اور چیزیں تبلیغ دین دی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 اصول بیان فرمائے ہیں، اس میں سے کچھ مضامین ظہر میں سنائے گئے. اس میں پہلی چیز امام غزالی نے بیان فرمائی کہ برے اخلاق میں زیادہ کھانے کی ہرس ہے، اور زیادہ کھانا ہے. مگر پہلے زمانے میں لوگ کم کھانے کا بڑا مجاہدہ کرتے تھے، اس زمانے میں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ قوا بہت کمزور ہو گئے. تو اس وجہ سے اس زمانے میں بہت کم کھا کے بھی نہیں رہ سکتے. پہلے زمانے میں اللہ والے 4 پرہیز بتاتے تھے کہ 4 پرہیز ہیں بہت کرنا ہے. ایک ہے قلت الکلام، قلت المنام، اور قلت الطعام، قلت الاختلاط مع الانام. قلت الطعام کھانا کم کھانا، قلت المنام کم سونا، 2 چیزیں بولتے تھے، اور قلت الکلام بات کم کرنا، قلت الاختلاط مع الانام لوگوں سے میل جول کم کرنا. 4 چیزیں بتا دیں. مگر اس زمانے میں
اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھئی پہلی دو چیزوں میں پہلے جیسا پرہیز نہیں ہے اس زمانے میں اب. جیسے کم کھانا تو پہلے زمانے کی طرح نہیں کر سکتے اب قوا کمزور ہو گئے. تو اب صرف اتنا کرو کہ پیٹ بھر سے کچھ کم کھاؤ. پیٹ بھرنے کی فکر مت کرو، پیٹ بھر سے کچھ کم کھاؤ، بس اتنا اہتمام کر لو کافی. ایسے ہی کم سونا. تو پہلے زمانے میں لوگ تھے اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑے مضبوط قوا کے مالک ہوتے ہیں، خاص طور پر عربوں میں ہوتے ہیں، افغان لوگوں میں ہوتے ہیں. ان کے قوا اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کئی کئی دن نہ سوئیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، یا یہ کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نیند لے لیتے ہیں. ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن کہیں کہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی. ہم بھی بعض ایسے لوگوں سے واقف ہیں. ایک شخص سے میں بھی واقف ہوں بالواسطہ، اور کئی ایک معتبر لوگوں کے ذریعے سے اس شخص کے احوال مجھے معلوم ہوئے، جن لوگوں نے کافی وقت گزارا سا. پوری رات نہیں سوتا اور پورے دن نہیں سوتا. آپ ایک مہینہ اس کے ساتھ رہیے کبھی نہیں سوئے گا. اور پھر اس کی بشاشت میں، نشاط میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا. آدمی لوگوں نے رہ کے دیکھا سا. بعض تاجروں کے متعلق ہم نے سنا کہ بہت مصروف رہتے ہیں، صرف گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو سوتے ہیں بس وہی نیند ہوتی ہے ان کی، اور پھر صحت مند بھی ہیں. اور پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے. بعض کتابوں میں جو واقعات دیکھ کے ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں. ویسے اتنی حیرت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی بہت سے غلط مشغلوں میں مشغول لوگ ایسے ہیں جو برسہا برس سے پوری رات نہیں سوتے، خالی دن میں سوتے ہیں. برسوں سے ان کا معمول ایسا ہے کہ پوری رات نہیں سوتے، دن میں سو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ. تو بہرحال پہلے زمانے میں قوا مضبوط تھے تو لوگ رات رات بھر جاگ لیتے تھے، بڑی مجاہدوں والی عبادتیں کرتے تھے. مگر اس زمانے میں کمزور ہے. بعض وقت بعض نوجوان غلطی کر جاتے ہیں، کبھی کچھ وظیفے زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، کبھی کسی چیز کا تاثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر دماغ کے ڈاکٹر سے دوا لینا پڑتا ہے. نیند اڑ جاتی ہے، نیند چلی جاتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، اس زمانے میں ویسا نہیں ہے. اس زمانے میں ضرورت بھر سو اور ضرورت بھر کھاؤ، البتہ پیٹ بھرنے سے کچھ کم مقدار کھاؤ. لیکن باقی دو چیزوں کا پرہیز پہلے سے زیادہ ہے اس زمانے میں. بولنا کم، میل جول کم، بقدر ضرورت میل جول. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ اور کافی ہو جائے، اور اپنی خطاؤں پہ روتے رہو. تو کیا فرمایا؟ زبان قابو میں رکھو، بولنا کم، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ کافی ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ، بلا ضرورت میل جول نہ رکھو، ضرورت کی حد تک رکھو، بس ختم. تو آدمی بہت ساری خرابیوں سے محفوظ رہے گا. تو بہرحال زیادہ کھانے کی حرص، اس کو فرمایا برے اخلاق. پھر زیادہ بولنے کی ہوس، پھر غصے کا ذکر فرمایا، اور حسد، دوسرے کی نعمت کے ختم ہو جانے کا دل میں جذبہ ہونا. تو اب یہ غصہ، حسد، اس کا تعلق بھی انسان کے اندرون سے. غصہ تو آئے گا انسان کو، غصے کی چیز پہ غصہ آنا یہ فطری بات ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ جب غصے کی چیز پر غصہ نہ آئے تو گدھا ہے وہ. غصے کی چیز پہ تو غصہ آنا چاہیے، انسان کو تو غصہ آتا ہے، مگر غصے کو کنٹرول کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، بیجا غصہ نہیں کرنا ہے. غصے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. فرمایا جب غصے کی چیز پہ غصہ نہ آئے تو گدھا ہے. اور اگر معافی چاہے کوئی کہ بھئی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور وہ بولے نہیں معاف کرتا، تو فرمایا وہ شیطان ہے. وہ اذا استغضب ولم يغضب فهو حمار واذا استرضي ولم يرضى فهو شیطان. غلطی ہو گئی، اب کوئی کہہ رہا ٹھیک ہے بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، نہیں بالکل معاف ہی نہیں کروں گا میں، تو کہا کہ وہ تو شیطان ہے. پھر وہ تو
غصہ ایک بیماری ہے. ہاں، اور کل پرسوں یہاں واعظ بھی سنایا حضرت حکیم اختر صاحب کا. بہت خطرناک مرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا حضور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب. حضور اور کچھ نصیحت فرمائیے، لا تغضب. پھر اور فرمائیے لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. ہاں، یہ فرمایا. ایسے ہی حسد، حسد کے متعلق حدیث میں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. دل کے اندر جذبہ ایسا کہ دوسرے کی نعمت کے متعلق یہ تمنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، وہ مالدار ہے فقیر ہو جائے، وہ خوشی میں ہے مصیبت میں پڑ جائے. یہ دل میں یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. جیسے آدمی جسمانی اعتبار سے علاج کراتا ہے، اللہ والوں کے پاس جا کے لوگ ان بیماریوں کا علاج کراتے ہیں. پھر وہ فارمولہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جس سے حسد محسوس ہو رہا ہے اس کو تم تحفہ ہدیہ پیش کرو، سلام میں ابتدا کرو، سفر میں جاؤ آؤ تو اس سے ملاقات کرو، اس کے لیے دعا کرو. نفس تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ برباد ہو جائے، مگر نفس پر جبر کر کے الٹی دعا کرو اور یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو اور عطا فرمائیے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیے. تو نفس کا تو علاج ہو گیا. نفس تو بول رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے بد دعا کرو، اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ایسے نسخے ہیں، جب ان پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر یہ بیماری دل سے ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اور اس کا اثر دل میں رہے لیکن اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، بعض وقت اتنا سوچتا ہے کہ بھئی میں کیسا کروں گا. ایک آدمی ہے جس نے مجھے ستایا، مجھ پر ظلم کیا اور مجھ کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو اس تکلیف کا دل میں اثر رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان اختیاری چیز کا مکلف ہے. جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا. تو اب اگر کسی سے تکلیف پہنچی، کوئی زیادتی کیا اور اس کا دل میں اثر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بس اس کو بس وہیں اتنا ہی رہنے دو. ایسے ہی برے اخلاق میں بیان کیا کہ بخل اور مال کی محبت. حدیث میں بخیل جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، یہ فرمایا. بخیل تو جو خرچ کرنا واجب ہے وہ تو خرچ کرے، اور اس کے علاوہ بھی مسلمان کو کشادہ دل ہونا چاہیے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جو کشادہ دل ہو، خریدتے وقت، بیچتے وقت، مال کا تقاضا کرتے وقت. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. بعض چیزوں میں ایسا ہے کہ انگریزوں میں، اسی لیے بعض لوگ وہاں ان کی چیزیں بعض دیکھ کے بولتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس صرف ایمان کی کمی ہے، باقی اتنی خوبیاں ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. اب وہاں ہم سنتے ہیں کہ صاحب لوگ جاتے ہیں دکان سے سوٹ خرید کے لاتے ہیں، عید میں پہنتے ہیں، پھر 2 دن کے بعد لے جا کے بول دیتے ہیں پسند نہیں آیا، تو سوٹ لے لیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے. تو اب ان کے تو اخلاق اچھے ہیں، مگر ہماری بد اخلاقی یہ ہے کہ ہم قصدن جا کے لا کے استعمال کر کے دے دے رہے ہیں. یہ ہماری بد اخلاقی. یہاں سے انڈیا پاکستان سے جا کے یہ بد اخلاقی کر رہے ہیں، مسلمان ہیں اور یہ بد اخلاقی کر رہے ہیں، اور وہ عمل کر رہے ہیں حدیث پہ. حدیث میں من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ، کہ اگر کوئی معاملہ کرے اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کرنا چاہے، واپس کرنا چاہے، اور ہم اس معاملے کو واپس لے لیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا. تو اسلام کی تعلیم پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم خامخواہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی چیز سے. کہ لائے اور شادی میں پہن کے چلے گئے، پھر دوسرے دن لے جا کے واپس کر دیا. عید میں پہنے، دوسرے دن لے جا کے واپس کر دیا. توبہ توبہ استغفر اللہ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو مال تو انسان کی ضرورت ہے، مگر مال کی محبت قابو میں ہونی چاہیے. بڑوں نے فرمایا کہ مال انسان کے ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، دل میں نہ ہو. جیسے پانی کشتی سے باہر ہے تو کشتی چلے گی، پانی کشتی کے اندر آئے گا کشتی ڈوب جائے گی. مال کی محبت دل میں آئے گی تو پھر کشتی ڈوب جائے گی ہماری.
زکوٰۃ بھی اللہ نے اسی لیے رکھی ہے، خرچ کرنا اسی لیے تاکہ ہمارا دل مال کی محبت سے پاک ہو. جیسے بزرگوں کے بہت سے طریقے تھے اصلاح کرنے کے، تو جیسے بزرگ نے کہا کہ اخروٹ لے کے بیٹھ جاؤ کہ دھپا مارو 2 اخروٹ لے لو. ایسے ہی ایک شخص کے اندر مال کی بہت محبت تھی، تو اس کے شیخ نے یہ تجویز کیا تھا کہ روزانہ 1 سکہ لے جا کے پانی میں ڈال کے آنا ہے، دینا بھی نہیں ہے کسی کو دینا بھی نہیں ہے، لے جانا ہے روزانہ 1 سکہ 1 دینار لے جانا ہے، پانی میں ڈال کے آنا ہے. یہ لے جاؤ پانی میں ڈال کے آؤ. علاج تھا، علاج کے لیے خرچ کرتا ہے نہیں خرچ کرتا آدمی، بس یہ بھی ویسا ہی تھا کہ بھئی اور چیزیں تدبیریں کام نہیں کر رہی ہیں تو اس تدبیر سے کام کراؤ. اس کے دل سے مال کی محبت نکالو. مال کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس لیے بعض وقت مال کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو، مال سے خود بھی نفع نہیں اٹھاتا. اللہ نے اگر مال دیا ہے، مال سے نفع بھی اٹھانا چاہیے. مال جمع کر کر کے رکھ کے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جائز راحت میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، اور اللہ نے فرق رکھا ہے لوگوں میں، اور اپنے اعتبار سے آدمی خوشحال آدمی راحت فائدہ اٹھائے، منع نہیں ہے شریعت میں. میں تو بعض لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کھڑاڑوں میں رہ رہے ہو، زمین پہ گھر بناؤ. یہ فلیٹ کھڑاڑے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو زمین پہ بناؤ بھائی گھر. بعض لوگ بہت مالدار ہیں، کرایہ کی آمدنی میں ماہانہ 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ آمدنی ہے، کرایہ آ رہا. میں کہتا ہوں ایک ڈرائیور رکھو بھائی، کار رکھو، ڈرائیور رکھو، نیت بناؤ، سیکھو اللہ والوں سے. اللہ والے اپنی دنیا کو بھی دین بناتے ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رحمت اللہ علیہ بہت مالدار آدمی تھے. حضرت پیران پیر بہت مالدار تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت مالدار تھے. خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی بھی بڑے مالدار تھے. ایک آدمی ان کی شہرت سن کے آیا، وہ بھی عالم تھے، شہرت سن کے آئے کہ بھائی بڑے بزرگ ہیں. آئے دیکھا تو ارے یہ تو بڑا مال شان ٹھاٹ باٹ. تو دل میں آیا اور کہا کہ نمردانس کے دنیا دوست دارد. ارے اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. یہ کیسا اللہ والا ہے جو اتنا مال ہے اس کے پاس، اتنی شان ہے اس کی. تو یہ مصرع کہہ کے کہ نمردانس کے دنیا دوست دارد. وہ بھی عالم تھے، جا کے مسجد میں سو گئے. رات میں خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، اور یہ جو مولانا صاحب آئے تھے اور پھر اعتراض کر کے سو گئے جا کے، تو بنیے نے ایک پکڑ لیا میدان محشر میں، کہا کہ تم میرے پیسے باقی تھے، پیسے دو میرے. حشر کا میدان ہے اور بنیا پیسہ پوچھ رہا ہے، میرا حق دو. تو اب یہ پریشان ہے کہ صاحب میرے پاس تو ہے نہیں، کہاں سے دوں گا. تو اتنے میں ایک سواری آئی، اس سواری میں سے ایک شخص نے جھانک کر دیکھا، کہا کہ کیوں پریشان کر رہے ہو اس کو. کہا کہ میرا حق باقی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں اس کا حق، لے لو تم. تو وہ خواجہ عبید اللہ احرار تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہوا کہ ان کی بدگمانی دور کی جائے. تو نیند سے بیدار ہوئے تو احساس ہوا کہ میں نے بدگمانی کی ہے. مال ہوتے ہوئے بھی اللہ والا ہو سکتا ہے. یہ حدیث میں ایسے لوگوں کی فضیلت ہے جو نرم گدوں پر اللہ کا ذکر کریں، وہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. ایک آدمی نرم گدوں پہ آرام کر رہا ہے مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں. ہم خاص طور پر گجرات کے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مدراس میں بھی ہیں ایسے بہت سے لوگ اس علاقے میں جو بہت مالدار ہیں اور بہت اللہ والے ہیں. گجراتیوں میں تو وہ گجراتی جو افریقہ گئے، لندن گئے، جنوبی افریقہ گئے، اتنا مال ہے کہ کچھ پوچھئے مت ان کے پاس. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسے ذاکر شاغل اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت سے عمل کرنے والے، قرآن کی تلاوت اور مدرسوں کی خدمت، تعلیم کی خدمت، ہر جس لائن سے ہو سکے. تو ان کے مال نے ان کو نہیں روکا. بہرحال خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی جو ہیں پھر وہ صاحب گئے حضرت کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مطلع کر دیا تھا کشف کے ذریعے سے یا جو بھی شکل ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کل آئے تھے تو کیوں چلے گئے تھے اور کیا جملہ بول کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، وہ تو نہیں بول سکتا میں آپ کے سامنے، بے ادبی ہوگی. بتاؤ تو صحیح کیا بول کے گئے تھے کل جب آئے تھے.
تو نمرد آنس کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. فرمایا ہاں پورا شیئر کر لو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر مال رکھتا ہے اپنے پاس تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. ایک درویش نے چاہا کہ خواجہ عبید اللہ احرار کا امتحان لے کہ کتنا توکل ہے ان کے اندر. تو ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے درویش نے کہا کہ حضرت میرا ارادہ ہو رہا ہے اس سال حج کو جاؤں، آپ بھی چلیے. اس نے سوچا کہ حضرت بولیں گے اتنا کاروبار ہے، انتظام ہے، میں کہاں حج کو جا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں، چلیے آپ بھی چلیے. تو حضرت نے اپنی چادر جھٹکی، کندھے پہ ڈالی اور کہا کہ چلو چلتے ہیں. تو اس درویش نے کہا کہ میں ذرا گھر سے سامان لے کے آتا ہوں اپنا. تو حضرت نے کہا میں تو ابھی چلنے تیار ہوں، یہیں سے چلتے ہیں. اس نے کہا میں نے ذرا گھر سے کچھ ضروری سامان لے کے آؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ تم کو تو سامان کے اوپر بھروسہ ہے اور تم میرے توکل کا امتحان لے رہے ہو. میں تو الحمدللہ یہیں سے چلنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ نے اگر مال دیا، مال سے بھی نیکی کمانے کا طریقہ سیکھو. میں کہتا ہوں بھائی گاڑی رکھو، آپ نیت کرو کہ مہینے کو 5 لاکھ آ رہے ہیں، 8 لاکھ روپے آ رہے ہیں، 25,000 روپے کسی ڈرائیور پہ خرچ ہوں گے، اس بیچارے کا گھر بھی چلے گا نا، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، مجھے راحت ملے گی. میں کار میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا مگر قرآن پڑھنے کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے ہم کو. بھائی ٹریفک میں 1-1 گھنٹہ بیٹھا رہوں گا تو ٹریفک میں 1-1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، ذکر کروں گا، اللہ کا نام لوں گا. تو ذکر کی تسبیح کی قیمت 25,000 روپے کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ قرآن پڑھ لو 25,000 کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ارے ایک گھنٹے کی تلاوت مل جائے تو 25,000 روپے اس کے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. نیت ہے. آپ پیدل جا سکتے ہیں لیکن آپ نے ٹیکسی لے لی، آپ نے کسی غریب کی مدد کی نیت کر لی کہ بھائی غریب کی مدد ہو جائے. اور پھر آج کل تو جو حالات ہیں اس ملک میں بھی، اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کی، صرف چند خاندان ہیں جس میں اس ملک کی دولت کا بڑا حصہ سمٹ گیا ہے اور باقی مسلمان ہو غیر مسلم ہو باقی پورے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم نیت کر لیں کہ بھائی ایک بھائی ہے اس کی مدد ہو جائے، اور پیشہ ور مانگنے والوں کو دینے سے بہتر ہے ان پہ خرچ کر لیا جائے، پھر ان کو بھی 10 20 25 50 زیادہ دے دیے جائیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہے مگر بڑا بخل سے کام لیتے ہیں، نہیں دیتے. بھائی دے دو 25 50 روپے زیادہ دے دو، ویسے بھی پیسے جا رہے ہیں، کیا کرو گے رکھ کے، کیا کرو گے. تو بہرحال یہ ہے کہ بخل یہ اچھی چیز نہیں ہے. دل کو مال کی محبت سے پاک کرو. ایسا بھی نہیں کہ اتنا، قرآن میں سب ہدایات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا خدا کے نیک بندوں کی، نہ اتنا ہاتھ کھلا رکھ دو کہ بعد میں فقیر بن جاؤ، نہ اتنا تنگ کرو کہ مال سے نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہو نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے ہو. ہاں اب دیکھیے بخیل، حدیث میں ہے کہ بخیل اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھ کے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اب اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اعمال کافی نہیں، اخلاق صحیح ہونا ضروری ہے. نماز روزہ تو ہے مگر دل میں بخل ہے، دل کو بخل سے پاک کرو، ہر گندگی سے پاک کرو دل کو. ایسے ہی برے اخلاق کے اصول میں بیان کیا کہ شہرت و جاہ کی محبت، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، یہ دل کی بیماری ہے. یہ جاہ کی محبت، دنیا کی محبت ہے، تکبر کا بیان ہے، خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے. اور ریا یعنی نیک کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا. مگر بہت سے لوگوں کو ریا کا وسوسہ ہوتا ہے، خالی صرف ریا کے وسوسے سے نیک اعمال نہیں چھوڑنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور ریا سے بچنے کے طریقے پوچھنا چاہیے اور اللہ سے بھی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ برے اخلاق کے اصول ہیں. کچھ مضامین اس میں سے بیان ہوئے، باقی مضامین بیان نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ نیک اعمال بھی عطا فرمائیے اور اچھے اخلاق کی توفیق بھی ہم کو عطا فرمائیے. اسی طرح ظاہری گناہ بھی چھوڑنا ضروری ہے اور برے اخلاق کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا، بخل سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو پورا مسلمان بنانے کی فکر کرے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے. یہی چیزیں اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس ہوتی تھیں
اور آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج کل جس کو دیکھو جہاں دو چار لفظ پڑھ رہا ہے بس خود ہی عالم بن رہا ہے، خود ہی اسکالر بن رہا ہے، اور جہالت کے ساتھ ہر آدمی عالم. یہ سب علامات قیامت میں سے ہے کہ بس عالموں کو چھوڑ دیں گے لوگ، خود ہی ساری باتیں بیان کرنے لگیں گے. اسی وجہ سے زندگی کے بہت سے گوشوں میں بے اعتدالی ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ آ گیا ہے فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، بے اعتدالی بہت عام ہو گئی ہے. جو لوگ اللہ والوں اور بزرگوں کے نام پر بدعات کر رہے ہیں، رسومات کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے بزرگوں کی قبروں پر ایسے کام ہو رہے ہیں جو بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں، سنت شریعت کے خلاف ہیں، کھلی گمراہی کی چیزیں ہیں. بہت سے مقتدر بھی ہیں ایسے، جیسے وہ گمراہی ہے ویسے ہی یہ بات بھی کہ بھئی ان بزرگوں کے کام کو نہ سمجھا جائے، یہ بھی محرومی ہے. ان بزرگوں کا کام یہی تھا کہ یہ اعمال کے ساتھ اخلاق کو بنانے کی محنت کرتے تھے. ہم لوگوں کو بھی فکر کرنا چاہیے اور سلف صالحین سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا سوال بھی ہم سے ہونے والا نہیں ہے، اللہ میاں قبر میں ہم سے پوچھنے والے نہیں ہیں. ایک شخص حضرت جنید بغدادی کو گالیاں دے رہا ہے، بایزید بستامی کو گالیاں دے رہا ہے، کل قیامت کے دن تجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے. ہاں، تو بے اعتدالی ہے دنیا میں اس وقت عام ہے. بہرحال ہم لوگوں کو اپنے دین کی، ایمان کی فکر کرنا چاہیے، ہر قسم کے فتنوں سے اپنے کو، اپنے متعلقین کو بچانا چاہیے. ایسے لوگوں سے راست جڑنا چاہیے جن کے پاس علم اور تقوی ہو. بس دو چیزیں، باقی مسائل میں اختلاف رہتا ہے، رائے میں اختلاف رہتا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. انسان کے آنکھ کی پتلی دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتی، ہاتھ کی لکیریں دوسرے کی ہاتھ سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے رائے، سوچ، فکر، اس میں بھی اللہ نے بہت اختلاف رکھا ہے. اسی لیے دین میں اللہ نے لچک رکھی ہے. آج دوپہر میں بھی ایک مسجد میں تھا تو میں نے تفصیل سے بتایا کہ بھائی یہ جو مسائل میں اختلاف ہے یہ کیوں ہے. بہرحال اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. بہرحال جاہل لوگ تھوڑی سی ادھر ادھر کی پڑھ کے بس وہ شدت میں آ جاتے ہیں. یہ شدت سب سے بڑی گمراہی ہے. جن چیزوں میں اختلاف کی گنجائش ہے اور علماء میں یہ رائے بھی ہے، وہ رائے بھی ہے، اور دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک ہی حق ہے دوسرا باطل ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل یہ سب جہالت کی، گمراہی کی بات ہے. یہ علماء کے پاس نہیں ہوتی، جاہلوں کے پاس ہوتی ہے. جب تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح کی شدت آ جاتی ہے. اس قسم کے فتنوں سے اپنے کو، اپنے متعلقین کو بچانا ضروری ہے، اور راست ایسوں سے تعلق رکھیں کہ جن کے پاس علم بھی ہو، جن کے پاس تقوی بھی ہو. بس یہی راستہ ہے. باقی ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں. ہر سال 29ویں شب میں ختم ہوتا تھا، ابھی بھی شاید بعض احباب اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آج ختم ہوگا، مگر اس سال 27ویں شب کو ختم ہوا. ہو سکتا ہے آئندہ بھی 27ویں میں ختم ہو. بہرحال چند باتیں، ان معتکفین کے ساتھ بھی بیٹھنے کا معمول ہے تو آج ہم تراویح کے بعد ہی آ گئے، بیٹھ کے اسی وقت کچھ بات کر لیں اور کچھ آپ لوگوں کو دین کی بات سنا دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے. سعودی عرب میں چاند نظر آنے کی اطلاع ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہو. اے اللہ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو زندگی باقی ہے تقوی والی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ توفیق طاعت مرحمت فرمائیے. اے اللہ شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے. اے اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے. اے اللہ اپنے شایان شان معاملہ فرمائیے.
اے اللہ ہم نالائق ہیں، آپ کریم ہیں، نالائقوں کو بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ بھرپور مغفرت فرما دیجئے ہماری، ایسی مغفرت فرما دیجئے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بہت حاجتیں ہیں، سر سے لے کے پیر تک احتیاج ہی احتیاج ہے۔ اے اللہ سر سے لے کے پیر تک ذلت ہے، احتیاج ہے۔ اے اللہ ہر وقت محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں، ہر لمحہ اس پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، کھانے کے محتاج، حاجتیں سب لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ آپ غنی ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ صمد ہیں، ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے اور آپ کسی کے محتاج نہیں۔ اے اللہ اگر ساری دنیا کے لوگ جو سوال کریں آپ ان کے ہر سوال کو، ہر دعا کو پورا کر دیں، تب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو سراپا محتاج ہیں، آپ عطا ہی عطا ہیں، آپ داتا ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں خوش رکھیے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی، شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ کوئی تکلیف آپ نے اپنی حکمت سے ہمارے لیے مقدر کی ہے تو ہمیں صبر کی دولت بھی عطا فرمائیے، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ آزمائش سے، ابتلا سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو آزمائش، جو تکلیف آپ نے مقدر فرمائی ہے، اے اللہ بھرپور صبر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس تکلیف کو ہمارے لیے کفارے سیئات بنا دیجیے، رفع درجات بنا دیجیے، ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرمائیے، ایسا امتحان نہ لیجیے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے متعلقین ہیں جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ جب تک زندگی ہے صحت اور عافیت سے رکھیے۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے، اے اللہ اچھے حال پر، کامل ایمان پر خاتمہ اپنے کرم سے نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ امت کی معیشت کی حفاظت فرمائیے، جو مال دیا ہے اس مال کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ فقر اور تنگی میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے فقر اور تنگی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ فقر اور تنگی کو دین اور ایمان کے لیے آزمائش بنے، اللہ اس بات سے ہماری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہر مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کو مناسب جوڑ اور رشتہ عطا فرمائیے،
بالخصوص بچیوں کے ماں باپ جن کو بڑی فکریں ہیں اور وہ ان کے اوپر غالب ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی فکروں کو دور فرما دیجیے، ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجیے، خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، عافیت والی اولاد عطا فرمائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی نصرت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے گھر کی حرمین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں سے اس پورے ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللہ ہمارے شہر میں، ریاست میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله